اب آپ نے خواجہ آصف صاحب کی بات کی، ارون صاحب وہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ ڈونلڈ لوز سے عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے، اس کے ساتھ ہی میں ایک اور اہم سوال بھی آپ سے کر دیتی ہوں کہ کیا امریکہ کا عمران خان صاحب سے متعلق بہت سارے سوالات نہیں نو ایک وقت میں ایک سوال، ساری بات الجھ جاتی ہے۔ چلیے دیکھیے، خواجہ آصف صاحب وہ ہیں جو غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کی حالت رانا ثناء اللہ سے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا شوکت خانہ میں یہ ہوا، شوکت خانہ میں عمران خان کی ملکیت نہیں ہے، قوم کی ملکیت ہے۔ قوم نے اسے پالا ہے، اپنے خون سے سینچا ہے، اپنی خون پسینے کی کمائی سے۔ یہ جو ادارے ہیں، ہندی فاؤنڈیشن، شوکت خانم، ڈاکٹر ادیب رضوی کا ادارہ جو ہے، یا اخوت ہے، یا لاہور میں بھی ایک اور کینسر ہاسپٹل بنا، اور بہت سارے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے بہت سارے ہیں، اپنا غزالی فاؤنڈیشن ہے، ریڈ فاؤنڈیشن ہے، تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے۔ ان اداروں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ تو معافی کیا مانگی ہے؟ اس کے شواہد کیا ہے معافی مانگنے کے؟ کوئی بھی الزام کسی پہ لگا دیتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان کے رویے میں تبدیلی ہے، وہ نظر آ رہا ہے۔ وہ ہم کہتے بھی رہے ہیں، ہر کوئی کہتا رہا ہے کہ بھائی اتنی تلخی پیدا نہ کریں کسی کے ساتھ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی۔ آخر کار ان سب چیزوں کا کیا حل ہوتا ہے؟ آپ کو بات ہی کرنی پڑتی ہے۔ صحیح کہتے تو وہ رہے کہ میں امریکہ کا مخالف نہیں ہوں اور دوستی چاہتا ہوں، غلامی نہیں چاہتا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، صحیح، لیکن بعض اوقات بہت سخت ریمارکس دیے۔ تو اب انہوں نے کرسچین ٹرنر سے ملاقات کی ہے، جی وہ جو برطانیہ کے ہائی کمشنر ہیں، جی تو یہ 3 سال سے ہیں اور کافی اہم سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ اور بھی آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کچھ چیزیں آؤٹ سورس کرتا ہے برطانیہ کو۔ کیوں کرتا ہے؟ ان کا نیٹ ورک بہت اچھا۔ آپ کو یاد ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی تھی، برطانیہ کی ٹیم آ رہی تھی، تو برطانوی سفارت خانے انہوں نے روکا تھا، جی، اس لیے کہ ان کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے۔ وہ کب سے کام کر رہے ہیں؟ پاکستان تو بنا 1947 میں، وہ 250-300 سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ پالیسی میں ان کی تبدیلی تو آ رہی ہے۔ انہوں نے جو ڈوئچے ویلے کو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا، جو انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کی، اس کے بعد تو جو بیان جاری کیا، وہ جو اصل گفتگو ہوئی ہے اسے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ تو صرف انہوں نے یہ کہا کہ جو پیسہ جا رہا ہے غریب ملکوں سے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، امیر ملکوں میں جا رہا ہے، اور برطانیہ میں سب سے زیادہ جا رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سوئٹزرلینڈ اب اتنا نہیں جا رہا۔ تو اس سے ان ملکوں میں غربت پیدا ہوتی ہے، اور پھر مائیگریشن ہوتی ہے، لوگ جو ہیں یورپ کی طرف جاتے ہیں، اس سے ان ملکوں کے لیے بھی پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ مگر دراصل کیا بات ہوئی ہے تو کبھی ان سے ملاقات ہو کہ وہ بتانا پسند کریں تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ بالکل ڈوئچے ویلے سے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ حملہ ہو جائے گا یوکرین پہ تو میں نہ جاتا۔ اور یہ پھر وضاحت انہوں نے کی کہ میں وزارت خارجہ کے اور اسٹیبلشمنٹ سے مشورہ کر کے گیا، اور وہ بہت انتھوزیاسٹک تھے۔ روس سے ایک تاریخی واقعہ آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے، امریکہ جانا چاہتے تھے لیاقت علی خان، اور انویٹیشن نہیں مل رہا تھا۔ اس کے برعکس نہرو کو انویٹیشن ملا، حالانکہ وہ روس کی طرف مائل تھے۔ تو لیاقت علی خان تہران گئے، وہاں ہمارے سفیر تھے راجہ غضنفر علی۔ اچھا، تو راجہ غضنفر نے، وہ بڑے ذہین آدمی سمجھے جاتے تھے، امریکہ اس سے کہا، امریکی سفیر سے، کہ روسی سفیر سے کہا کہ بھئی آپ انویٹیشن دیں۔ وہ مسلمان تھا، آذربائیجان کا تھا، وہ آذربائیجان کا علاقہ جو اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھا۔ تو اس نے کہا ہاں ابھی لیں، فوراً اس نے انویٹیشن منگا کے دے دیا، تو فوراً امریکہ کا انویٹیشن انہیں مل گیا۔ تو یہ بڑا ایک طویل پس منظر ہے۔ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں تلخی رہی ہے، پھر افغانستان کا واقعہ ہو گیا، یہاں ایک امریکی اڈہ تھا پشاور کے قریب بٹبیر میں، جی، اور اب تو وہ شاید شہر کا حصہ ہی بن گیا ہے۔ تو ہم نے کتنی بڑی تاریخی غلطی کی ہے، ہم نے یہ تاریخی موقع کھو دیا ہے اپنی بزدلی کی وجہ سے، اور اپنی کم ہمتی کی وجہ سے، اور اپنی مروبیت کی وجہ سے، اور اپنی خوئے غلامی کی وجہ سے، کہ ہم آزاد خارجہ پالیسی اختیار کر سکتے تھے۔ 10-15 بلین ڈالر کوئی ایسی رقم نہیں ہے جو آپ کو مل نہ سکتی ہو۔ آپ جیسے روسی سستا تیل بیچ رہے ہیں، آپ کے پاس بھی بہت کچھ ہے، ان کے لیے آپ کے پاس سونے کے ذخائر ہیں، 1000 بلین ڈالر سے 2000 بلین ڈالر تک کے، اور کوئلہ ہے، اور بہت سی چیزیں، کچھ آپ کر سکتے تھے۔ یا مشکل سے گزر جاتے نا، مشکل سے چینی نہیں گزرے،
ہانگ کانگ والے نہیں گزرے، ملائیشیا والے نہیں گزرے، ترکی والے نہیں گزرے. ترکی کی کرنسی کی قیمت جو ہے 75% تک کم ہوئی ہے. جی تو قومیں اس سے گزر جاتی ہیں، لیکن آزادی کا کوئی بدل تو نہیں ہے. صحیح، بالکل بالکل. جب آپ آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد انسان کی صلاحیت بروئے کار آتی ہے، آزاد قومیں معجزے کر دکھاتی ہیں. چینی آزاد تھے نا، $180 فی کس انکم تھی 1981 میں، ان کی ہماری 380 تھی. آزاد تھے تو یہاں تک پہنچے نا. تعلیم، آزادی، تعلیم، جدید علوم، اس کے بغیر نہیں قومیں ترقی کرتی. ٹھیک ہے. جب آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اب IMF آپ کی ناک رگڑ رہا ہے نا. آپ نے جس دن مفتیٰ صاحب نے کہا ایک دن میں دستخط ہو جائیں گے، کہا دن، میں نے آپ سے کہا تھا نہیں ہوں گے. بالکل. اس لیے کہ ہم مفتیٰ صاحب کو بھی جانتے ہیں اور IMF کو کے بھی طریقہ کار کو سمجھتے ہیں. ابھی وہ اور شرطیں منوائیں گے، اور پس پردہ خدا جانے وہ کیا کیا مطالبے کر رہے ہیں. مطلب ظاہر ہے وہ چین کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے تعلقات محدود کرو، اور یہ ناممکن نہیں ہے کہ روسی چینیوں سے یہ کہیں کہ آپ بھی اب تو صرف اس کی جو مستقل سیٹ ہے سلامتی کونسل کی، روس نے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے انڈیا کا. اور ظاہر ہے ہمیں بھی انہوں نے جتلایا کہ جب آپ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر یہی ہوگا. صحیح ہے. تو کل اگر چین بھی حمایت کر دے، $100 بلین کی ایکسپورٹ ہے چین کی انڈین مارکیٹ کے لیے، اور وہ اگر $150 بلین کی انہیں آفر دے دیں تو چین بھی کہتے آپ کہاں کھڑے ہوں گے. دوسروں کے سہارے پہ زندگی بسر نہیں کی جاتی، زندگی اپنے بل پہ بسر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پس پردہ مطالبات کی بھی بات کی اور آپ نے اڈے کے حوالے سے بھی امریکہ کی بات کی. عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو میں ہارون صاحب یہ بھی کہا ہے کہ یہ امریکہ کو اب اڈے بھی دیں گے اور ایک نئی امریکی جنگ کے اندر بھی پڑ جائیں گے. انہوں نے پاکستان اور موجودہ قیادت کے بارے میں یہ بات کی ہے. دیکھیے نا، وہ تو بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں. اپنا جنوبی وزیرستان میں فوج پہ کانوائے پہ حملہ ہوا ہے. TTP نے اسے اون کیا، تحریک طالبان پاکستان نے بڑے فخر کا اظہار کیا ہے خودکش حملے پہ. کوئلہ جو ہے وہ $90 کا تھا تو انہوں نے $200 کا کر دیا. بڑا تنزیہ بیان دیا ہے طالبان نے کہ ہم پاکستان کے پھٹے ہوئے لباس میں پیوند نہیں لگا سکتے، اور وہ انڈیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یہ سب نشانیاں ہیں نا اس بات کی. جب آپ کمزوری کا اظہار کریں گے تو اس سے بڑی خرابی ہوگی. اڈوں کی بات چیت تو کبھی ختم ہوئی ہی نہیں. لیکن میں آپ سے 2 باتیں مستقل کہتا ہوں. اڈے کوئی نہیں دے سکتا. عمران خان صاحب کا خیال ہے دیں گے، نہیں دے سکتے. اڈے دیں گے، جو حکومت اڈے دے گی اس کا انجام بہت خراب ہوگا، اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. یہ بھی بڑا دباؤ ہے، مسلسل ہے. عمران خان کے زمانے میں بھی تھا، عمران خان کے بعد ساتھی بھی قائل تھے اس کے، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بیانات دیتے تھے. بعض اخبار نویس بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن عمران خان اس پہ ڈٹے رہے، نہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے نہ اڈے دیں گے. صحیح. تو یہ صرف روس کا دورہ ہی تو ایک وجہ نہیں ہے، اور بھی تو وجوہات ہیں نا. ٹھیک ہے. بریک کی طرف جانا ہے. ہماری جو خوئے غلامی ہے وہ تو ہے ہی.